بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آپ سب کا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جاپان کے حوالے سے، کیونکہ چند کے دن پہلے جاپان میں بہت ہی ہائی سپیڈ کا زلزلہ آیا ہے اور کافی زیادہ نقصانات ہوئے۔ میں ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے کچھ چیزیں آئی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کا اس میں کیا کردار ہے۔ اب یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جو کہ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے سے کچھ پوسٹیں وغیرہ گزری جو میں نے یہاں پہ سیو کر رکھی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بہت غربت تھی۔ 1960 تک ان کے بچے خوراک کی کمی کا شکار رہے۔ یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے اور ان کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی، لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور، وزن میں کمی اور پیلے رنگ تھے۔ جاپانی اس دور میں 24 گھنٹوں میں صرف ایک وقت کھانا کھایا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت جلدی ہی ریلائز کر لیا تھا کہ اگر وہ دوپہر 3 بجے کھانا کھائیں تو وہ 24 گھنٹوں بعد کھانا دوبارہ کھا سکتے۔ چنانچہ وہ دوپہر 3 بجے کھانا کھاتے تھے اور اگلے دن پھر دوپہر 3 بجے ہی کھانا کھاتے تھے۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ پاکستان نے ان کو چاولوں سے بھرا ایک بحری جہاز بھیجا تھا۔ جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کی طرف سے تحفہ لکھا ہوا تھا اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تصویر بنائی گئی اور پوری اخبارات میں شائع کی گئی اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے۔ جاپان دنیا کے ان 4 ممالک میں شامل ہے جن کے پاکستان کے شروع دن سے ہی تعلقات حیران کن تھے۔ ہندوستان کے وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کو یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کو 15 اگست 1947 کو آزاد کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ تھا جاپان نے 1945 میں 15 اگست کے ہی دن امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ اتحادی فوج یعنی کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک یہ 15 اگست کو فتح کا دن مناتے تھے، لہٰذا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ اس فتح کا جشن منا رہا ہوگا تو اس وقت پاکستان اور ہندوستان کی پیدائش یعنی کہ آزادی کا اعلان کیا جائے، اور یہ دونوں ملک آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں، جیسے اب ہم ہیں 2024 میں، تو یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا یہ خیال تھا پوری دنیا میں، چونکہ اس وقت منایا جاتا تھا، یہ فتح کا دن منایا جاتا تھا، جب ہم آزادی دیں گے پاکستان اور انڈیا کو تو یہ بھی پوری زندگی جو ہے وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے، اور تاکہ جاپانی اس وقت افسردہ ہوں اور یہ کھیل تا ابد جاری رہے۔ مطلب تب سے لے کر آج تک یہ کھیل چلتا رہتا ہے۔ لہذا جب یہ منصوبہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تو فوراً جو ہے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم اپنے یہاں یوم آزادی کسی دوسرے ملک کی یا دوسری قوم کی شکست پر نہیں رکھیں گے اور نہ ہی منائیں گے، اور جاپانی آج تک قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے جب امریکہ کو تاوان ادا کرنا شروع کیا، یاد رہے یہ آج بھی امریکہ کو $10 بلین جو ہے وہ ہر سال دیتا ہے۔ پاکستان کا اس میں چھٹا حصہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حصہ بھی معاف کر دیا تھا، حالانکہ اس وقت ہمارے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ جاپانی آج تک یہ احسان نہیں بھولے، کیونکہ پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کی نقد امداد بھی کی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا، مطلب جاپان جیسے ملک کو پاکستان نے امداد دی تھی۔ کیا کہنے، ہماری دریا دلی صرف جاپان تک محدود نہیں تھی، ہم نے 1950 میں جرمنی جیسے ملک کو بھی قرضہ دیا تھا، مطلب 5 کروڑ روپیہ جرمنی جیسے ملک کو بھی قرضہ دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو بھی پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کروایا تھا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے کی زمین کے اوپر لینڈ کیا تھا یا چھوا تھا۔ موزے تنگ اور چو این لائی نے ایئرپورٹ آ کر پاکستان کی PIA کی فلائٹ کا استقبال کیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب تو جاپان خود قابل ہے، وہ اگر ہم اب امداد کرنا بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی بھی ملک جو ہے نا کسی بھی ملک کو روکتا نہیں ہے کہ ہمیں امداد نہ دے۔ میں نے جب یہ چیزیں پڑھی نا تو میں بہت زیادہ
بہت زیادہ متاثر ہوا کہ یار یہ وقت بھی تھا ہمارے ملک میں، یہ وقت بھی ہمارے ملک نے دیکھا ہے اور یہ کام بھی ہمارے ملک نے کیے ہیں، اور اب ہم ایک دم سے کھائی میں جا گرے ہیں۔ جاپان میں جس شدت سے زلزلہ آیا ہے، یہ آلموسٹ جاپان میں آتا رہتا ہے، چونکہ وہ ایک جزیرہ نما ملک ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ملکوں میں آتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم اور اللہ حافظ۔